جولائی 1980 کی 11 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ یاسین کی آیت 60 سے ہو رہا ہے 36/60۔ سابقہ آیات میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو لوگ ابدار خداوندی سے سرکشی برت کر اپنے ہی جذبات کو خدا بنا دیتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آج کی آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ عام ترجمہ یہ کہ اے بنی آدم، کیا جو ترجمہ کیا جاتا ہے تم سے یہ عہد نہیں ہم نے لیا تھا کہ تم نے شیطان کی پرستش عبادت نہیں کرنی، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، میری عبادت کرو، یہی صراط مستقیم یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یہ عہد ہے، عہد لیا گیا، تاخیر سے کہتے ہیں، تمام انسانوں سے اس کا عہد لیا گیا کہ صرف خدا کی پرستش کی جائے، عبادت کا ترجمہ پرستش کیا گیا، شیطان کی پرستش نہیں کی جائے۔ سوال پیدا ہوا کہ بہرحال انسان ہیں، ہم آپ سب اس میں شامل ہیں، تو ہم سے کب یہ عہد لیا تھا؟ اب اس پہ چلی بات۔ آپ کو معلوم ہے کہ یوم الست کا عہد یا عہد الست ہمارے ہاں چلتا ہے، ارباب شریعت میں بھی ہے، اور ارباب طریقت جو ہیں انہوں نے تو اس میں پوچھے نہیں پھر کہاں تک گئے۔ کہا یہ گیا کہ تمام روحیں جو قیامت تک دنیا میں آنے والی تھیں وہ پہلے پیدا کی گئی اور ان سے خدا نے یہ عہد لیا کہ تم صرف خدا کی پرستش کرو گے، شیطان کی پرستش نہیں کرو گے، اور یہ ہے وہ عہد جسے یوم الست بھی یہ کہتے ہیں، الست بربکم وہاں ہے، یہ عہد لیا تھا ہر ایک سے۔ اب وہ عہد کیا جس کا کسی کو علم ہی نہ ہو کہ ہم سے لیا گیا تھا۔ وہ عہد تو وہ ہوتا ہے جو کسی کے علم میں ہو، رضامندی سے وہ معاہدہ کرے، معاہدے کا اس کو معلوم ہو، پتہ ہو، ساری عمر اس کے وہ سامنے ہو، اس کے برخلاف کچھ کرے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تم نے عہد کیا تھا، یہ تم نے معاہدہ کیا تھا۔ اور جس عہد کا پتہ ہی نہ ہو، کسی کو یاد ہی کچھ نہ ہو، اس عہد کی پابندی کا تقاضا کیا، اس کے توڑنے کی سزا کیا، اس کو پتہ ہی نہیں کسی کو کہ یہ یوم الست کا عہد آتا ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ ہر انسان سے، ہر روح سے لیا گیا تھا، اور روح ہر انسان میں ہوتی ہے جب دنیا میں وہ آتا ہے، اس لیے یہ ہر انسان سے گویا یہ ہر بنی آدم سے یہ عہد لیا گیا۔ کسی سے آگے یہ بات چلے، آپ کے ہاں ایک عام فکرہ ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ اچھا بھئی یہ فطرت کیا ہے اور یہ دین فطرت کیا ہے؟ فطرت کے متعلق تو کئی دفعہ آ چکی بات۔ یہ دین فطرت کے لیے خدا کی ہستی کا اعتراف، ایمان، اقرار انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ بھئی فطرت میں جو چیز ہوتی ہے اس کے خلاف تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ اشیاء کائنات کی فطرت ہے، جو بھی اس کی فطرت ہے وہ تو اس کے خلاف نہیں کر سکتا، اس کو بھلا نہیں سکتا۔ اب انسانوں کے اندر اگر ہر انسان کے اندر یہ خدا کے ہستی کا وجود موجود ہے تو پہلے تو یہ کہ اتنے کروڑوں انسانوں کو کیا کرو گے جو وہ انکار کرتے ہیں،
ایسے اس لیے ہوتے ہیں خدا کے وجود کا انکار کر دیا. پھر وہ ہر ایک انسان اور ہر مذہب اور ہر فرقہ ہر گروہ اپنے اپنے تصور کا خدا رکھتا ہے. تو یہ اقرار کس قسم کا ہوا کہ ہر ایک نے اپنے ذہن کے مطابق اپنے تصور کے مطابق کچھ کہہ دیا کہ میں خدا پہ اقرار کرتا ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ ایک اینٹ اگر غلط رکھی جائے تو سویا میر ابد دیوار ساجے اوپر جتنی دیوار اٹھتی ہے ساری ٹیڑھی اٹھتی چلی جاتی. یہ بات بڑی آسان سی تھی. حیرت ہوتی ہے مجھے ان مقام پہ جب میں آتا ہوں. یہ عہد جو ہے عربی زبان کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے بعد اگر الہ کا لفظ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے حکم دینا کسی کو تاکید کرنا. اور یہ جو چیز ہے کہ بنی آدم کو یہ کہا گیا کہ خدا کی معصومیت اختیار کریں اور شیطان کی نہ کریں، یعنی اپنے جذبات کی تو الہ نہ بنائیں. یہ جو چیز تھی حضرات انبیاء کرام کا سلسلہ رشد و ہدایت خدا کی طرف سے جو آتا تھا وہ کہتا یہ تھا نعمت اللہ. تو یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ تمہاری طرف ہم نے یہ حکم بھیجا، ہر نبی کی وساطت سے یہ حکم بنی آدم کی طرف بھیجا جاتا رہا. اور وہ تو شروع میں جو قصہ ہے ابلیس و آدم کا اور آدم سے وہ میں نے بتا چکا ہوں وہ کیا چیز ہے. بہرحال آدم سے یہ کہا اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہا یہ کہ ہماری طرف سے ہم بھیجیں گے تمہاری طرف اپنی رہنمائیاں رسولوں کی وساطت سے، وہ آگے تمہیں بتائیں گے کہ خدا کی معصومیت اختیار کرنی ہے کسی اور کی نہیں. گویا وہ رسول خدا رسولوں کو یہ بات کہے گا اور وہ رسول یہ چیز آگے بنی آدم سے کہیں گے. تو یہ ہوا وہ عہد جسے آپ کہتے ہیں عہد الہ. خدا نے حکم دیا بنی آدم کو انبیاء کرام کی وساطت سے وحی کے ذریعے سے. تو یہ کوئی عہد یوم الست کا عہد نہیں ہے کہ جس کا پتہ ہی نہیں کسی کو کہ ہم سے کوئی عہد لیا گیا تھا. یاد ہی کسی کو نہیں، خیال بھی کسی کو نہیں. یہ چیز بھی تعبیر غلط ہے کہ ہر ایک کے اندر یہ احساس موجود ہے. تو یہ معاہدہ یا عہد دینے والی بات نہیں ہے. کہا یہ نہیں گیا ہے وہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ دو شرطیں اس میں ہیں کہ خدا کا یہ پیغام انسانوں تک پہنچ چکا ہوا ہو اور ان انسانوں کی ذہنی سطح اتنی بلند ہو کہ وہ سمجھ جائیں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، پھر ماخوذ ہو سکتے ہیں وہ. تو یہ وہ کہا ہے کہ ہم نے تم سے شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں، تمہاری طرف یہ رہنمائی بھیجتے چلے آ رہے ہیں، حکم دیتے چلے آ رہے ہیں کہ تم نے صرف خدا کی معصومیت اختیار کرنی ہے، اپنے جذبات کی معصومیت یا جو بڑے بڑے سرغنے قوتیں حاصل کر دیتے ہیں ان کی معصومیت اختیار نہیں کرنی. یہ ہمارے سخت دشمن ہیں، یاد رکھو، کھلے ہوئے دشمن ہیں تمہاری ذات کے. انعبدونی، صرف میری معصومیت اختیار کرو. اور یہی ہے وہ سیدھا راستہ جس پہ چلنے کی تم دعائیں مانگا کرتے ہو. اہدنا الصراط المستقیم. کہا یہ جو چیز ہے انسانوں کا خود اپنے مفاد پرستیوں کے جذبات کے تابع چلنا، ان کی بلند جو اقدار خداوندی ہے ان کی ہدایت نہ کرنا، اپنے اپنے جذبات کو خدا بنا لینا. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. اس بات نے تو بڑی بڑے گروہوں کو، بڑی بڑی جماعتوں کو، بڑی بڑی قوموں کو گمراہ کر کے رکھ دیا. خواہ وہ فرد ہو اپنے مفاد کے لیے اور خواہ وہ قوم ہو قومی مفاد کے لیے. دین تو ہے پوری نو انسانی کی منفعت. ما ينفع الناس فيمكث في الارض. جو چیز پوری نو انسانی کی منفعت کے لیے تو اسی کو بقا حاصل ہو سکتی ہے، وہی باقی رہ سکتی ہے، باقی اور دوسری چیزیں سب مٹ جائیں گی. ذاتی منفعت، گروہی منفعت، قومی منفعت، خاندانی قبائلی، یہ کچھ ما ينفع الناس
پوری نو انسانی کی منفعت، یہ نظریہ، یہ عقیدہ، یہ مسلک، یہ عمل، یہ پروگرام، یہ ہے جسے بقا حاصل ہے۔ بڑی بڑی قوموں کو، بڑے بڑے گروہوں کو اس ایک چیز نے تباہ کر دیا، گمراہ کر کے رکھ دیا کہ انہوں نے اپنے ہی مفاد کے تابع چلنے لگ گئے۔ یہ جذباتی چیز تھی جسے کہا کہ اس کے تابع چلے۔ آگے ہے افلم تکونوا تعقلون، غور فرمائیے، کہا جاتا ہے عقل و فکر کو دخل ہی نہیں ہے دین کے اندر، یعنی جذبات کا مقابلہ یہاں قرآن نے عقل سے کیا ہے۔ تو یہاں تو یہ چیز ہے، انسان کی زندگی کا صحیح صراط مستقیم جسے کہتے ہیں وہ یہ کہ انسان کے جذبات اس کی عقل کے تابع رہیں اور اس کی عقل وحی خداوندی کی تابع رہے۔ یہ ہے دین، یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان، یہ ہے صحیح مسلک، یہ ہے صراط مستقیم، ہر ایک اپنے اپنے مقام پر۔ جذبات قابل نفرت طے نہیں ہے، یہ ایسی طے نہیں کہ جن کو منع کر دینا چاہیے۔ جذبات عقل کے تابع، عقل ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے پیچھے لٹ لے کے تم پھرتے رہو، اس سے کام لینا ہی حرام، وہ اپنے مقام پہ ہے۔ جذبات عقل کے تابع اور عقل انسانی وحی خداوندی کی روشنی میں جو کام کرے، اس کے حدود کے اندر رہتے ہوئے جو کام کرے، بس یہ ہے جو صحیح راستہ ہے جو قرآن نے بتایا۔ اس کے خلاف جاؤ گے، ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، تو پھر یہ جہنم کی زندگی ہے جس میں وہاں کے جہنم کی زندگی پہ ہمارا ایمان ہے، وہ تو وہاں ہوگا۔ یہ آج کا جہنم تو ساری دنیا میں بڑی بڑی خوشحال قومیں جو ہیں وہ بھی عذاب کے اندر مبتلا ہیں، کوئی ایک فرد نہیں جو سکون کی نیند سو سکے۔ جتنے اونچے چلے جائیے اتنا ہی اس طرح بڑھتا چلا جائے گا۔ سربراہان مملکت کو دیکھیے تو معلوم نہیں کہ وہ رات کو سو بھی سکتے ہیں یا نہیں سو سکتے۔ آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے وہ جلے پاؤ کی بیبی کی طرح بھاگے بھاگے پھرتے ہیں دنیا کے اندر، کس مصیبت میں گرفتار چلے، کس جہنم کے اندر سے گرفتار ہیں یہ لوگ۔ اصلاح الجام بما کنتم تکفرون، تم نے یہ جو بات اوپر کہی تھی اس سے انکار کیا، اپنی اپنی مفاد پرستیوں کے پیچھے چلے، آج اس جہنم کے اندر داخل جائے۔ اب یہ جہنم ایسا نہیں ہے دنیاوی عدالت کی طرح کہ وہاں جا کے جھوٹ بول دیا، جھوٹے گواہ لے آئے اور غلط شہادتیں پیش کر دی، انکار کر دیا اپنے جرم سے، تو اکثر اور بیشتر چھوٹ بھی گئے۔ وہاں کا انداز قرآن نے بتایا ہے، اور بات یہاں بھی اس سے ہی چلتی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جو کچھ کسی نے کیا ہوگا زبان سے اس کے اعتراف کرانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر وہ اعتراف اس کا نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی آنکھیں سب اس کے خلاف شہادت دیں گے۔ وہ بولیں گے کہ ہم نے یہ کیا تھا۔ یہ ہاتھ اور پاؤں کی شہادت آپ غور کیجیے، یہ جو ہمارے ہاں کے اس دور میں بھی عدالتی عدل کے لیے بھی یہ جو تفتیش کا طریقے ہے اس میں یہ انگوٹھے کے نشان اور وہ جو پاؤں سے کھوجی جسے کہتے ہیں ہمارے ہاں، پاؤں کے نشانات سے پیچھا کرنا کسی مجرم کا، اس حد تک تو یہاں بھی یہ صورت ہے۔ مجرم کا معلوم بھی نہ ہو کون ہے، سب سے پہلے پولیس آ کے یہ کہتی ہے کہ وہ نشانات نہ مٹائیے، ایویڈنس کل نہ کیجیے۔ یہ ایویڈنس ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کسی جگہ کمرے کے اندر، کسی جگہ کسی غبار کے اوپر اس کا ہاتھ لگ گیا ہے، وہ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ پاؤں کے نشانات شہروں کے اندر تو وہ باقی نہیں رہتے، گاؤں کے اندر تو تفتیش کا سب سے بڑا حربہ یہ پاؤں کے نشانات ہوتے ہیں۔
اور پھر یہ جو اس نے کہا ہے کہ یہ ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، یہ دنیا کے بڑے بڑے مفکر انگشت بدندہ ہے اس چیز کو دیکھ کے عزیزان من کے قیامت ازل کے دن سے لے کے جب سے انسانیت شروع ہوئی، انسان پیدا ہونا شروع ہوا، کروڑوں اربوں لاتعداد، اس کا تو حساب ہی نہیں کہ کتنے انسان آئے اور چلے جا رہے ہیں، قیامت تک کتنے آئیں گے چلے جائیں گے۔ اور یہ چیز کہ کسی انسان کے انگوٹھے کی لکیریں کسی دوسرے انسان کے انگوٹھے کی لکیریں سے مل ہی نہیں سکتی، منفرد ہیں۔ یہ سوچنے سے دماغ چکرا جاتا ہے عزیزان من، یعنی ہیں کتنی، میدان کتنا ہے جس کے اندر اس قدر، یعنی اس قدر اختلاف، تغیر، اس قدر انفرادیت، چند تو یہ لکیریں ہیں ارب ارب انسانوں کے انگوٹھے۔ اس شہادت کی خاطر اس خالق انسانیت نے یہ بنائے، انگوٹھے کی شہادت جو ہے سب سے بڑی شہادت جو ہے عدالت میں آج بھی وہ یہ شہادت گنی جاتی ہے۔ ایکسپرٹ اس کے اوپر بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ ہاں یہ مجرم کا انگوٹھا ہے یا اس کا نہیں ہے، اور کبھی ایک کی لکیریں دوسرے سے ملتی ہی نہیں ہیں۔ ساتھ اندازہ لگائیے، کسی بڑے سے بڑے آرٹسٹ سے کہیے 2 4 10 20 بنانے کے بعد عاجز آ جائے گا، کوئی نہ کوئی لکیر مل جائے گی دوسری لکیر سے۔ اتنا تنوع جو ہے، اتنا چینج جو ہے، محدود انسانیت کا ذہن جو ہے یہ اتنی لامحدود چینج کو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کسی کو ذرا بنا کے بتائے 5 10 انگوٹھے اس کسی کے جو ایک کی لکیریں دوسرے سے نہ ملیں۔ یہ ہے یہاں بھی جو اس کے معنی ہیں کہ تمہارے ہاتھ شہادت دیں گے، تمہارے پاؤں شہادت دیں گے۔ یہ شہادت ملے گی نہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کل نہیں کر سکو گے اس کو، اختلاط تلبیس نہیں ہو سکے گی، التباس نہیں ہو سکے گا، مل نہیں جائے گی ایک کی شہادت دوسرے کی شہادت سے۔ شہادت ہوئی نا، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ وہی جو اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، وہ جتنے بڑے بڑے یہ ظالم ہیں، یہ مجرم ہیں، یہ فوراً ان کو روک کیوں نہیں دیتا؟ جو جس ظالم کا ہاتھ اٹھتا ہے مظلوم کے خنجر بھونکنے کے لیے، خدا اس ہاتھ کو پتھر کیوں نہیں بنا دیتا؟ یہ ایک فلسفے کا پرانا ذہن انسانی کا مسئلہ، جو مسئلہ ہے ہی نہیں، اس کو تو انگما کہتے ہیں، تیسرا معمہ کہتے ہیں، جو چلا آ رہا ہے کہ اگر دنیا میں ایول، شر، جرم، برائیاں یہ خدا کی مرضی کے الرغم ہیں، وہ نہیں چاہتا اور یہاں ہیں، تو پھر خدا قادر مطلق نہیں ہے، اور اگر اس کی مرضی سے ہیں تو پھر وہ خیر مطلق نہیں ہے۔ منطق سے الجھاؤ، الفاظ ہی تو ہیں۔ یہ اس قادر مطلق نے ہی تو یہ کہا کہ ہم نے انسان کو اتنا اختیار دے رکھا ہے کہ وہ یہ کچھ کرے اور ہم دخل نہیں دیں۔ اتنی سی چیز ہے، قرآن نے آ کر اس مسئلے کو، آپ احباب کو تو غالباً ان کا علم نہیں ہے، مجھ سے پوچھئے کہ جس کی عمر گزری ان کی تاریخ کے اندر، یہ اسلام ہی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تغیر کا جو کہہ رہے ہیں، یونان کے حکماء کے زمانے سے یہ چلا ہوا ہے۔ بڑے بڑے ہال بھر جائیں لائبریریوں کے، جتنا کچھ اس کے اوپر لکھا گیا ہے اس مسئلے کے اوپر کہ غیر مطلق ہے یا قادر مطلق ہے، اور دونوں وہ حل ہوتے نہیں ہیں، دور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں، اور سرا تو قرآن نے آگے دے دیا کہ ہم نے اپنے اختیار کلی کے تابع انسان کو ایک حد تک صاحب اختیار و ارادہ بنا دیا، اور اس میں ہم دخل نہیں دیتے۔ یہی انسانیت کا گرو
مسئلہ حل ہو گیا۔ اگلی بات یہ ہوئی کہ ہم نے اس کو بتا دیا کہ شر کیا ہے اور خیر کیا ہے، اور اس کو پھر چھوڑ دیا، رہنا ہن جدین، کرائے پہ چھوڑ دیا، دونوں راستے نمایاں طور پہ اس کے سامنے کر دیے، اور اس کو کہہ دیا کہ جون سا جی چاہے راستہ اختیار کر لو، کس آسانی سے مسئلہ حل ہو گیا۔ قرآن نے تو کیا تھا، لیکن 4 ہی دن کے بعد آپ پھر اسی الجھ گئے۔ آپ کے یہاں بھی تو میں نے جیسا کہا ہے، تقدیر کا مسئلہ آپ کا جزء ایمان بنا ہوا ہے، اور یہی چیز ہے جو پھر یہاں آ کے مصیبت ان کو پڑی ہوئی ہے کہ پہلے سے خدا نے اگر یہ لکھ دیا ہے کہ یہ جہنمی ہے تو وہ لاکھ کوشش کرے، جتنی مرضی تیل ناؤنیاں لاوے، وہ بچ نہیں سکتا۔ اس کے متعلق تو خدا نے فیصلہ کر دیا کہ جہنمی، اور جس کے متعلق اس نے فیصلہ کر دیا کہ جنت میں جائے گا، وہ جہاں جو جی لے آیا کرتا تھا تو جنت میں جائے گا۔ یعنی یہ مسائل آپ کے ہاتھ ہیں، وہی ہدایت دیتا، وہی گمراہ کرتا، وہی گمراہ کرتا، وہی جہنم میں بھیج دیتا، پہلے گمراہ کر دیتا تو پھر جہنم میں بھیج دیتا۔ یہ باطل نظام جو ہے آپ کے یہاں عدالت کا یا نظم و نسق کا یا جرائم کا، اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ غلط کار پولیس والے پہلے وہ کوکین کی پوڑیاں اندر پھینک دیتے تھے یا چرس کی پوڑیاں، پھر گرفتار کر کے جیل میں بھیج دیتے۔ کچھ ایسا ہی ہوا کہ پہلے اس نے تو یہ کر دیا اور پھر اس کو پکڑ لیا۔ اتنی سی بات آپ دیکھتے ہیں عزیزان من کے قرآن کس قدر چند ایک اشاروں میں، چند ایک الفاظ میں اتنے اہم مسائل دنیا کے حل کرتا ہے، جن میں صدیوں سے الجھی ہوئی چلی آ رہی ہے عقل انسانی، یوں حل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اب یہاں یہ رہا قوموں کی زندگی کے اندر یہ کہا یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے، اگر ہماری مشیت ایسی ہوتی جیسے تم کہتے ہو کہ ٹھیک ہے ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ ہم ان کی بینائی سلب کر لیتے، اندھے ہو جاتے اور راستہ ان کو دکھائی نہ دیتے، ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ یہ اتنی قوت رکھتے ہیں، اس کے بعد ان کی قوت سلب کر لی جاتی اور یہ کچھ کر ہی نہ سکتے، ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا۔ قادر مطلق ہم ایسے ہیں، لیکن ہماری مشیت کا یہ تقاضا نہیں تھا۔ ہم نے قوانین دی اور ان قوانین کے تابع افراد کی بھی یہ کیفیت ہے، اقوام کی بھی یہ کیفیت ہے۔ اقوام کا جو فلسفہ ہے اس میں بھی یہ ہے، قومیں آتی ہیں، پہلے ان کا بچپن کا زمانہ سا ہوتا ہے، تیاریوں کا زمانہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتی ہیں، پھر ان کا شباب کا زمانہ آتا ہے، جوانی کا زمانہ آتا ہے، بھرپور۔ اس شباب کے زمانے کے بعد پھر آہستہ آہستہ انحطاط کا زمانہ آتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہی چیز ایک فرد کے ساتھ بھی تم دیکھو ایسی کرتی ہے، بچپن آتا ہے، بھرپور جوانی آتی ہے، پھر طبی طور پر بڑھاپا آتا ہے۔ یہ سارا کچھ قوانین کے تابع ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس بچپن کے بعد خود ہی کسی کو جوان ایسے ہی کر دیں، پھر خود ہی اس کو ایسا عمدہ کر دیں، بڑھاپا آ جائے، قوا کمزور ہو جائے، اضمحلال پیدا ہو جائے۔ ایک قانون ہے، اس کے تابع یہ کچھ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا اگلی آیت میں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ یعنی یہ بات ایسی ہے جو عقل و فکر سے سمجھنے کی ہے کہ جو شخص عمر رسیدہ ہو جاتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، وہ اضمحلال اس سے آ جاتا ہے، قوام کمزوری اس سے آ جاتی ہے، مضمحل ہو جاتے ہیں، جسے عمدہ ہونا کہتے ہیں، وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے اس کی۔ لیکن قرآن کا اعجاز یہ جو کہا ہے کہ یہ اضمحلال، کمزوری، عمدہ ہونا یہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر، فی الخلق کہا ہے، اس کی طبی زندگی میں یہ بات ہوتی ہے، یہ بات نہیں ہے کہ اس کی انسانیت جو ہے اس پہ بھی یہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے صاحب، ایک لفظ سے جو کہہ گیا، یہ لفظ تو پھر خلق، یہ جو اس کی طبی فزیکل اس کی فارم ہے، طبی اس کی جو کیفیت ہے،
یہ اس پہ آتا ہے کہ وہ بچپن ہے، جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، پھر اس کے بعد اس عمر کو تو دوسری جگہ قرآن کریم نے ارذل العمر بھی کہا ہے، عمر کا وہ حصہ کہ جس میں وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے، اور اس نے ایک چیز بتائی ہے میموری کا سے جس کا تعلق ہے 16/70 واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، کہ بڑھاپے میں پھر جا کر قوا کمزور ہو جاتے ہیں تو حافظے پر بھی اثر پڑ جاتا ہے کہ جو چیزیں پہلے یاد ہوتی ہیں، علم میں ہوتی ہیں، بڑھاپے میں حافظہ کمزور ہو جاتا ہے تو وہ بھی بھول جاتی ہیں انسان. اور یہیں سے اگرچہ متعدد بار یہ بات آ چکی کہ قرآن کریم نے یہ کہیں نہیں کہا جوانوں کو کہ تم ماں باپ کے فیصلوں کی اطاعت کرو، وہ تو ارذل العمر میں ان کو پہنچا رہا ہے بڑھاپے میں، وہ تو انہیں کہہ رہا ہے کہ جو کچھ انہیں پہلے یاد ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں. تو جن کی کیفیت یہ ہو انہیں کہ جو ابھی ابھرنے والے ہیں، جن کی صلاحیتیں برومند ہو رہی ہیں، جن کا زمانہ پہلے سے بہت آگے بڑھ گیا ہوا ہے، ان سے یہ کہنا کہ ان لوگوں کی اطاعت فرض ہے جن کے متعلق خدا خود کہتا ہے کہ وہ جو کچھ پہلے یاد ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں. اسی لیے اس نے ماں باپ کے متعلق کہا یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، نرمی سے پیش آؤ، وہ اس کے مستحق ہے تمہارے. کما ہوا ربیانی صغیرا، بچپن میں انہوں نے تمہارے وہ حالت جو بچپن کی تھی نہ عقل تھی نہ فکر تھی نہ کسی چیز کرنے کی تم میں ہمت تھی نہ طاقت تھی، اس حالت میں انہوں نے کس طرح تمہیں پالا پوسا. اگر وہ اس طرح کے ردوں کے معنی ہوتے ہیں پھر پلٹ کے اگر وہ اس حالت میں پہنچ گئے ہیں، کمزوری آ گئی ہے ان میں، کمانے کے قابل نہیں رہے ہیں، حافظہ بھی نہیں قائم رہا، ان کی تخلیقی کیفیت جو ہے کبھی زندگی اس میں کمزوری آ گئی ہے، تو اس سے زچ نہ پڑو. اگر زچ پڑ جاتے وہ تمہارے بچپن کے زمانے میں، سوچو تو صحیح، دن رات میں 24 گھنٹے ایک بچہ سردی کے زمانے میں بھی کتنی مرتبہ پیشاب کر کے بستر کو گیلا کرتا ہے، ماں کبھی چانڈا نہیں مارتی اس کو، خود گیلے بستر کی طرف ہو جاتی ہے، اس کو خشک بستر کے اوپر لگاتی ہے. کیا انداز ہے قرآن کے بات سمجھانے کا. اس نے کہا جس نے اس طرح سے تمہاری پرورش کی، اب اگر ان میں قوا میں کمزوری آ گئی ہے تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ دوسری دفعہ اس نے بات کہی تو ہم نے کہا کہ ابا جی کی تھی ہر ویلے اس طرح ڈانٹا لا رکھ دے علی ہو، میں تمہیں کو سامنے جانا نہ ہو کہتا ہوں. کہا اگر یہ وہ کرتے اس وقت تو تم زندہ بھی رہ سکتے تھے. انہوں نے اتنی بردباری اور برداشت اور تحمل اور صبر اور استقلال سے کام لیا جب جا کے تمہاری پرورش ہوئی. اب اگر یہ طبعی طور پر قریباً اس کیفیت میں پہنچ چکے ہیں جس میں کہ ایک بچہ ہوتا ہے تو کیا تقاضا نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے. تو جو عام طور پہ ہمارے ہاں احسان کے معنی لیے جاتے ہیں وبالوالدین احسانا، کیا اس احسان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ وہی حسن سلوک تم کرو. حسن سلوک کی تفصیل ہے، اطاعت نہیں ہے. اطاعت تو صرف احکام خداوندی کی. فیصلے جو ہیں وہ جن کے قوا مضبوط ہوتے ہیں وہ فیصلے زیادہ بہتر کر سکتے ہیں، حالات کا جائزہ لے کے. تعلیم میں، ماحول میں آنے والی نسل ہم سے پرانے لوگوں سے یقیناً آگے ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو یہ 3 سال کے بچے جو اس وقت تک وہ ٹی وی دیکھتے ہیں انہیں اتنی معلومات ہوتی ہیں جو ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتی. زمانہ تو اتنی تیزی سے آگے جا رہا ہے. اس طرح سے آگے جانے والوں کے متعلق یہ کہنا کہ جو تم سے 50 سال پیچھے کے زمانے کے لوگ ہیں ان کے فیصلوں کی اطاعت کرو. اگر آنے والی نسلیں
جانے والی نسلوں کے فیصلوں کی اطاعت کر دی کہ جو غار میں لوگ رہتے ہیں آج تک ہم وہاں کے وہاں ہی ہوتے، ایک قدم آگے نہ بڑھ سکتے، بالکل نہیں۔ ارجن وغیرہ کہا قرآن میں، ننقص فی الخلق کہا ہے، اور پھر افلا یعقلون کہا۔ اس کے لیے کسی خاص طور پہ نبی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی کہ تمہیں آگے وحی کے ذریعے بتاتا کہ یہ دیکھیے کس طرح سے بڑھاپا آ گیا، وہ تو تمہارے سامنے ہے، عقل و فکر سے یہ چیز سمجھ سکتے ہو، لیکن اتنی بات جو چیز وہ وحی نے کہی آتا ہے کہ اس عمر کے اندر تم رچ نہ پڑ جایا کرو ان سے، یہ اس عمر سے گزر کے اس عمر کے درجے میں آ پہنچے ہیں جہاں ان کے قوا کمزور ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سے کہا کہ قوموں کی بھی یہ حالت ہے کہ اس طرح سے قوموں میں انحطاط آتا ہے، لیکن اگر قومیں غیر متبدل اقدار خداوندی کے تابع چلتی ہیں تو پھر یہ تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ان کے اندر، کیونکہ یہ تبدیلی فی الخلق پیدا ہوتی ہے، کبھی زندگی کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہاں بھی جو کہا ہے انسان کے فرد کے متعلق بھی کہ وہ منقص ہو فی الخلق کہا ہے، اس کی طبی زندگی کے اندر یہ چیز واقع ہوتی ہے کہ کمزوری آتی ہے۔ اس میں علاج شرف انسانیت اقدار کی پابندی سے جو اس نے اپنے اندر جوہر پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ خودی کا جوہر جو مستحکم ہو گیا ہوا ہے اس کے اندر، اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ خودی کے مستحکم ہونے کے متعلق میں نے کہا تھا نا کہ تصوف کو ہمیشہ مثالوں سے سمجھایا جاتا تھا، بڑی اچھی مثال دیتے تھے کہ دیکھو بیٹا، دودھ میں پانی ڈالیے تو دودھ اور پانی ایک ہو جاتے ہیں، دودھ کے اندر مکھن بھی ہوتا ہے، اس طرح سے اگر وہ یہ رہے تو وہ پانی کا پانی ہوتا ہے۔ اس دودھ کو دہی بنا کے اس کو بلو لیجیے، جب وہی اس کی دہنیت اس کے اندر جو مکھن ہوتا ہے وہ سخت ہو جاتا ہے تو سارا دن پانی کے مٹکے میں ڈالے رکھیے، اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ بڑی اچھی مثالیں ہوتی تھی۔ انسان کی خودی جب پختہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ حوادث دنیا اس کے اوپر اثر نہیں کر سکتے۔ منقص فی الخلق ہے، انسان کی ذات، انسان کی خودی، اس کا نفس، اس کا جوہر انسانیت، اس کی شرف انسانیت جو ہے بڑھاپے میں کم نہیں ہو جاتا، وہ تو اور پختہ تر ہو جاتا ہے عزیزان من، کیونکہ اس نے اب جلدی سے اگلی منزل میں پہنچنا ہے۔ جوان کے لیے تو ابھی عام طور پہ وقت ہے کہ اگر ابھی کمزور ہے خودی تو اس کو اور زیادہ مستحکم کر لے، اور وہ تو چلنے والا ہے، وہاں تو خودی بڑی مستحکم ہوتی ہے۔ تو یہ نظر آ گیا کہ طبی جسم اگر کمزور ہوتا ہے، خودی مستحکم ہوتی ہے، تو طبی جسم کی کمزوری سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اگلا قدم یہ ہے کہ طبی قوانین کے تابع جب یہ جسم جو ہے اس میں یہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے، جسے کہتے ہیں موت آ جاتی ہے، تو پھر موت سے بھی خودی کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ مکھن بن چکی ہوئی ہوتی ہے، دودھ کے اندر رہنے والی دہنیت نہیں ہوتی۔ افلا یعقلون، کیا بات کہہ دی، افلا یعقلون، کہا کہ ہم یہ چیزیں مثالوں سے سمجھا رہے ہیں، تو اس سے یہ نہ کہیں سمجھ لینا کہ یہ شاعری کر رہے ہیں ہم۔ شاعری جذبات کے اظہار کا نام ہوتا ہے، اور عام طور پہ تشبیہات اور استعارات کے ذریعے سے بیان ہوتی ہے۔ قرآن میں تو بے شمار باتیں، حقائق اتنے بڑے جو ہیں ان کو بیان کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو مثالوں میں، تشبیہوں میں، استعاروں میں بیان کیا جائے۔ ایبسٹریکٹ ٹروتھ جو ہیں، محسوس نہیں ہوتے، ان کو مثالوں کے ذریعے بیان کرنا ہوتا۔ تو کہا کہ یہ نہ کہیں سمجھ لینا، وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے اس رسول کو شاعری نہیں سکھلائی، یہ تو انقلاب برپا کرنے کے لیے آیا ہے، اور ایک انقلابی کے لیے شاعری اس کے شایان شان نہیں ہوا کرتی۔ شاعری کے متعلق سورہ شعراء میں 26ویں سورت میں جو آئے تھے ہم، تو میں نے کئی درسوں میں وہ بات بیان کی تھی۔ اب میں پھر اس پہ چلا جاؤں گا تو موضوع سے دور نکل جاؤں گا۔ شاعری کے یہ معنی نہیں کہ اگر ایک حقیقت کو آپ منظوم طریقے سے نظم میں
بہر ٹھیک ہو، اس کا وزن ٹھیک ہو، نظم کے ذریعے ادا کر دے تو قرآن کی روح سے وہ چیز جو ہے ناجائز ہو جائے گی، اور اسی کو اگر نثر میں بیان کر دے تو وہ جائز ہو جائے گی۔ شاعری کے معنی کوئی اسلوب اظہار نہیں ہے، بات کہنے کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ شاعری جو ہے یا شعریت جو ہے وہ ایک ذہنیت کا نام ہے۔ قرآن نے وہاں بتایا ہے کہ شعریت یا شاعری کی ذہنیت یہ ہے کہ وہ حقائق سے بحث نہیں کرتی، لطائف سے بات کرتی ہے، وہ جذبات سے بات کرتی ہے، دلائل سے بات نہیں کرتی۔ شاعر کی کیفیت یہ ہوتی ہے فی کل واد جہیمون، عجیب چیز ہے۔ ہم کہتے تھے اس اونٹ کو جس کو جھوٹی پیاس ستا رہی ہے، جھوٹی پیاس، سچمچ کی پیاس تو کوئی پانی مل جائے تو اس سے تو تسکین ہو جاتی ہے، جھوٹی پیاس والے کی تسکین نہیں ہوتی ہے۔ فی کل وادن، تو شاعر کی یہ کیفیت ہے کہ وہ جھوٹی پیاس والے اونٹ کی طرح وہ ہر وادی میں، ہر صحرا میں، ہر دشت میں، ہر نخلستان میں، ہر کوثر میں جسے منہ اٹھایا چل نکلتے ہیں، اور پیاس بجھتی ہے نہیں کیونکہ ہوتی ہے جھوٹی۔ سب جھوٹ ہوتا ہے جو شاعر کہتا ہے۔ یہ جو فراق کے نالے گرتا ہے اور رونے روتا ہے وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے، جو وصال کی لذتیں بیان کرتا ہے وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ نہ اس کا کوئی رقیب ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی محبوب ہوتا ہے، نہ محبوب کی گڑیاں ہوتی ہیں، نہ رسوائیاں ہوتی ہیں، نہ عزتیں ہوتی ہیں، کچھ نہیں، سب خیالات کی دنیا ہوتی ہے۔ اور ساری عمر خواہ وصال کی غزلیں کہتا چلا جائے، عمر کے آخری حصے تک وہ اونٹ کی طرح کی جھوٹی پیاس اٹھا رہی ہے، اس کی پیاس بجھتی ہے نہیں۔ کبھی کسی شاعر کو آپ نے سنا یہ کہتے ہوئے کہ نہیں بھائی اب میں فراق کی بات نہیں کہوں گا کیونکہ فراق کی منزل ختم ہو گئی، اب وصال کی میرا مرحلہ آ گیا ہے، اب میری پیاس بجھ گئی ہے، بجھتی ہے۔ یعنی قرآن نے ایک مثال سے کہتا ہوں وہ ایسا شاعری کو شاعری سے مارا ہے کہ کیفیت شاعر کی کیا ہوتی ہے۔ فی کل واد جہیمون، جھوٹی پیاس والے اونٹ کی طرح ہر وادی میں لگا دیتا ہے اور پیاس آ کے پوچھتی نہیں ہے۔ کہا ایک وہ کہ جس نے عالمگیر انقلاب برپا کرنا ہے انسانوں کی دنیا میں، اس کی یہ کیفیت ہوگی، وہ تو اپنے سامنے ایک مستقل نقد العین رکھے گا، اس کی نگاہ اس کی طرف اٹھے گی اور وہ مختلف طریقے اختیار کرے گا اس نقد العین تک پہنچنے کے لیے۔ یہ جذباتی چیز نہیں ہے، زندگی کا عملی پروگرام ہے۔ دلائل و براہین سے اس کی صداقت کو، اس کی اہمیت کو واضح کرے گا، عملی اقدام سے بتائے گا کہ میرا ہر قدم اس منزل کی طرف اٹھ رہا ہے، کہے گا۔ شاید تو فی کل واد جہیمون ہوتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ اسلوب بیان کا تعلق نہیں ہے کہ نظم میں ایک حقیقت بیان کر دی جائے تو وہ ناجائز ہو جائے گی، اور وہی چیز نثر میں بیان کر دی جائے تو جائے۔ بات جو کہی جائے گی اسے دیکھنا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو کہا یہ جو ہم مثالیں دے کے بات سمجھا دیتے ہیں تو تمہارا ذہن ادھر جائے گا، اور عربوں کے ہاں تو پھر پوچھو نہیں، شاعری کو مقام کیا تھا، وہ تو شاعروں کو پرستش کرتے تھے، شعراء کے متعلق ان کا ایمان تھا کہ ان کو وحی آتی ہے۔ تو یہ کہا کہ یہ اس کو شاعری نہ سمجھ لینا، حالانکہ چیلنج اتنا بڑا تھا قرآن کا وہاں کہ تمام شعراء تک تھے، لاؤ اس کی مثل 10 آیتیں بنا کے لائے، لیکن اس کے باوجود کہا کہ یہ شاعری نہیں، یہ حقائق بیان ہو رہے ہیں، اور یہ ایک انقلاب آفرین پیغام اور تعلیم ہے، ایک پروگرام ہے عملی منزل مقصود تک پہنچنے کا جو متعین طور پہ سامنے ہے اس رسول کے۔ شاعر یہ کچھ نہیں چاہتا۔ ماں ینبغی لہو نے بات بڑی واضح کر دی کہ ایک انقلابی کے شاعر شان ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح سے جھوٹی پیاس والے ایک کی طرح مارا مارا پھرتا ہے، اس کا تو ہر قدم اپنی منزل کی طرف اٹھتا ہے، اور حقیقتاً اٹھتا ہے، تصوراتی دنیا میں نہیں ہوتا، وہ محض تخیل کے دور کے اوپر نہیں ہوتا
کہ اب ہم نے پا لیا اس کو اور محمل کو جا لیا ہم نے اور لالا کو پکڑ لیا ہم نے. سارا اپنے ذہن کے اندر ہوتا ہے, اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. ینبغی لہ, یہ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. اللہ یہ تو ایک کھلا ہوا واضح انقلابی پروگرام کا منشور ہے, اعلامیہ ہے, پروکلمیشن ہے. قرآن کے معنی پروکلمیشن کو, کسی مملکت کا پہلا اعلان جو ہوتا ہے ساری دنیا کے لیے, یہ وہ ہے اور مبین ہے, نہایت واضح ہے, ابہام نہیں اس میں, کسی قسم کا التباس اس کے نہیں ہے, واضح ہے اور ہر وقت یہ سامنے رکھنے کی چیز ہے. تو ایک متعین ضابطہ حیات, ایک آئین, ایک منشور, ایک اعلامیہ, ایک پروکلمیشن, مبین, واضح, ہر وقت نگاہوں کے سامنے رکھنے, اس کو شاعری سے کیا بات ہے؟ وہاں نہ کوئی چیز متعین ہوتی ہے, نہ کوئی نصب العین ہوتا ہے, نہ وہی نصب العین ہر وقت آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے. سوال ہی نہیں. کاہے کے لیے ہے یہ؟ اب آ گیا وہ ٹکڑا جس سے سورہ یاسین کی ابتدا میں نے کی. لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا, یہ ہے وہ چیز, اور اس سے تو کئی درس گزرتے تھے, تاکہ ان لوگوں کو کہ جن میں ہنوز زندہ رہنے کی کوئی رمق باقی ہے اور انہیں زندہ رہنے کی تمنا ہے, تو انہیں زندگی کے خطرناک مقامات سے آگاہ کر دے کہ وہ اس طرف نہ جائے. من کان حیا, زندہ انسانوں کے لیے ہے قرآن عزیزان, مردوں کی بستی کے اندر جا کے واز کہنے کے لیے نہیں ہے. کیونکہ گزشتہ 2-3-4 برسوں میں یہ چیز آ چکی ہے, اس لیے آج اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے وہ پروگرام دیا تھا کہ رسول جب آتا ہے میں کہتا ہوں, یہ مردوں کی بستی ہوتی ہے. اس کا پہلا کام یہ ہے کہ ان مردوں کی بستی میں سے ان لوگوں کو الگ کرے جن میں زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں اور انہیں زندہ رہنے کی آرزو. پہلے ان میں سے ان لوگوں کو الگ کرے, اور اس نے کہا ہے کہ پھر قرآن کی شمع ان لوگوں کے ہاتھ میں دے. وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیتا, بیکار ہے. مردہ روشنی کو کیا کرے گا؟ پہلے انہیں زندہ کرے. تو یہاں زندہ اور مردہ طبی طور پہ نہیں ہے جسے یوں ڈیڈ کہتے ہیں, مر گیا جسے ہم کہتے ہیں. یہ روز ہمارے یہاں میتیں ہوتی ہیں, موت ہوتی ہے, یہ معنی نہیں ہے اس سے کہ پہلے وہ اس قسم کی لاشیں ہوتی ہیں, پھر وہ لاشوں کے سرانے کھڑا ہو کے ہمارے یہاں تو کہا کل بِإِذْنِ اللَّهِ سمجھے کہ اٹھ اللہ کے حکم سے پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے. اور پھر ہمارے یہاں کے اظہر صاحب ہیں, وہ یہ کہا جی انہوں نے کیا کیا باتیں بتائیں کہ انہوں نے کہا کل بِإِذْنِ اللَّهِ, تو دیکھا ہی نہیں. تو انہوں نے دیکھا مرید نے پیر کی طرف کہنے لگا تم نے ہی بات کہی ہے. انہوں نے آیا سارے کھڑے ہو کے کہا کل نہیں, اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ہمارے حکم سے چلتے تھے. کیا بات ہے, شاعری ہوتی ہے. سارا تو سب شاعری ہے. عزیزہ نے شاعر نے کہا ہوا تصوف برائے شیخ گفتن خوب است. لیکن میرا من کو آنا ہے جو زندہ انسان ہے وہ اس سے آگہی حاصل کریں گے. بڑی مشکل کا منزل ہے عزیزان من. دیکھنے کی چیز یہی ہے کہ کیا ہمارا شمار زندہ انسانوں میں ہوتا ہے. پھر تو قرآن کو فائدہ دے گا. کروڑ بار ہر روز یہ قرآن پڑھا جاتا ہے, ساری دنیا کے اندر پڑھا جاتا ہے. بالکل یہاں ادھر ہمارے یہاں رواج نہیں, سرحد میں میں نے دیکھا ہے مردوں والے کے قبر کے اوپر 40 دن حافظ بیٹھتے ہیں دن رات. یعنی وہ اکانڈ پاٹ ہوتا ہے نا جتوں کا, وہ مسلسل 40 دن اس کی قبر کو بیٹھ کے اور قرآن پڑھ کے رہتے. شاید اس سے تو آپ
کبھی دل میں ہنسیں کہ صاحب یہ کیا کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم جیسے سانس لینے والے مردے ہیں، ساری عمر قرآن ہم نہیں پڑھتے اور ہمیں نہیں سنایا جاتا. کیا فرق پڑتا ہے وہ جو قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہوتے ہیں اس مردے میں اور ہم نے جو ہمیں زندہ انسانوں کو سنایا جاتا ہے؟ ثواب ہوتا ہے نا، ان کا بھی ایمان ہے کہ ثواب ہوتا ہے. ثواب نہ آپ دکھا سکتے نہ وہ دکھا سکتے، ہوتا ہے ماننا ہے نا. وہاں تو آپ پھنس دیں گے تو سب مردے کی قبر پہ قرآن پڑھ کے 40 دن سنایا جاتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ میں نے کہا ہے نا کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ثواب ہوتا ہے. کرنے والوں کے لیے مردوں سے بھی ثواب ہوتا ہے. جو بھی ثواب آپ کہتے ہیں نا قرآن کی تلاوت کرنے سے ثواب ہوتا ہے، ناغہ پڑھنے سے بھی ثواب ہوتا ہے، وہ بھی نہ ہو تو انہیں اس کے اوپر پھیر دو تو پوچھا جاتا کیا ہوتا ہے؟ یہی کہتے ہیں نا ثواب ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ثواب ہوتا ہے تو آپ ہنستے ہیں نا، پھر آپ روز کہتے ہیں کہ اس سے ثواب ہوتا ہے. لیکن امن کان ہے اور اگلا ٹکڑا ہے کپ کپا دینے والا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور اس کی تعلیم سے انکار کرنے والوں کے متعلق جو ہم نے کہا کہ ایسا ہو وہ سچ ہو کر سامنے آ جاتا ہے. یہ حصوں کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کا محسوس طور پر سامنے آ جانا. قول کو ایسا ہے نا جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہو یا نہ ہو. اس قول کی صداقت محسوس طور پر سامنے آ جاتی ہے. یہ ہے اس لیے قرآن دیا گیا ہے. تو کہا یہ شاعری ہے، سوچو تو صحیح، یہ شاعری نہیں ہے. اس کے بعد ایک آیت آتی ہے سچی طور پر دیکھے کے بعد مظاہر کچھ بھی آمیانہ کی اللہ نظر آتی ہے. بڑی عظیم حقیقت اس کے اندر پوشیدہ ہے. دیکھتا ہوں اس میں وقت ہے یا نہیں، بات ہو جائے. اولم بات تو آسان کی ہے. اولم یراؤ انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وَظَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا وَمَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. کیا یہ اس چیز سے غور نہیں کرتے کہ ہم نے ان کے لیے مواشی پیدا کیے، انعام حیوانات جنہیں آپ کہہ دیجیے، مواشی کہہ دیجیے، یہ پیدا کیے. اب اس میں بتایا یہ ہے فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، یہ ان کے اوپر حق سے ملکیت رکھتے ہیں. ملکیت کے معنی پوزیشن نہیں ہوتا. صرف کسی چیز کا مالک ہونا جو ہے عربی زبان کی روح سے یہ ٹھیک ہے، جو کسی کی پوزیشن میں چیز ہوتی ہے وہ اس سے پورا اقتدار اور اختیار رکھتا ہے نا. اس واسطے اس ملکیت کے لیے پوزیشن کا لفظ آپ کے یہاں ہے. مالک کسی چیز کا ہونا یہ اس کی کتنی ملکیت میں ہے یہ، ورنہ ملکیت کے معنی اختیار و ارادہ ہوتا ہے، قدرت ہوتا ہے، قبضہ ہوتا ہے. ہم نے حیوانات پیدا کیے، مواشی پیدا کیے اور وہ انسانوں کے قبضے اور اختیار میں ہوتی ہے. انسان ان کی وہ انسانوں کی ملکیت میں ہوتے ہیں. مالک ہوتا ہے انسانوں کا مالک. انسان حیوانات کا مالک ہو جاتا ہے. غور فرمایا آپ نے؟ حیوانوں کے متعلق ہی کہا ہے کہ انسان ان کا مالک ہوتا ہے، ان سے اختیار رکھتا ہے. وہ اختیار رکھتے کا جو میں نے ابھی عرض کیا ہے اگلے لفظ نے اس کو واضح کر دیا. مالکون کا وَظَلَّلْنَا ہے، ان سے وہ کام دیتا ہے، وہ اس کے مطیع ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں.
اور اتنی ہی چیز نہیں ہوتی. کیا لفظ ہے جو قرآن استعمال کرتا ہے, ذللنا, تذلیل بھی اس کے اندر ہے. صرف معصومیت اور فرما برداری کے لیے دوسرے الفاظ اور تھے, چنانچہ عرب میں اس کا استعمال کرتے ہیں. وہ ایر المظلہ کے اس گڑے کو کہتے تھے کہ جس کو بوجھ بھی لادا ہوا ہے اور پیچھے سے بندے نہیں پڑ رہے ہیں. یعنی فرما برداری, معصومیت, کسی دوسرے کے مقصد کو برے کار لانے کا ذریعہ بننا, اور پھر اس کے ساتھ ڈنڈے نہیں برتی. حیوانات کی یہ کیفیت کہا یہ ہے. تم ان کے اوپر سواری کرتے ہو, نچوڑ کے ان کا دودھ پی جاتے ہو, کھاڑے پھینک لیتے ہو اور ان سے مختلف قسم کے کام لوگ کرتے کھا بھی جاتے ہو ان کو. کہا یہ چیز انسان حیوانات کے متعلق کرتا ہے, لیکن جہاں انسان دوسرے انسانوں کے متعلق یہ چیز شروع کر دے, بات ساری واضح ہے کہ یہ شاعری نہیں ہو رہی. اس نے بتایا ہے کہ وہ لوگ, وہ انسان جو انسانوں کی بھی شکل و صورت تو رکھتے ہیں, لیکن زندگی وہ حیوانات کی بسر کرتے ہیں. اب جتنے انسان وہ ہوں گے جن کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ وہ انعام کی زندگی بسر کرتے ہیں, حیوانی سطح کی زندگی بسر کرتے ہیں, ان کے اوپر یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا خلاف ہو جائے گا. انسان جو کچھ حیوانات کے ساتھ کرتا ہے, جب انسان خود حیوانی سطح کے اوپر زندگی بسر کرے گا تو پھر دوسرا انسان اس کے ساتھ وہی کچھ کرے گا جو کچھ وہ حیوانات کے ساتھ کرتا ہے, جو کچھ انعام کے ساتھ کرتا ہے. وہ اس کو معصوم بھی بنائے گا, فرما بردار بھی بنائے گا, بوجھ بھی لادے گا, زمین بھی کرے گا, ڈنڈا بھی مارے گا, چوٹ کے ان کا خون کا وہ قطر دے جائے گا, کھا بھی جائے گا ان کو, اس لیے کہ وہ انسان نہیں رہے. قرآن کہتا ہے کہ انعام ہو گئے. یہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے عزیزان مان, حیوانات کی سطح کے اوپر زندگی بسر کرنے والے دو مقام صرف میں سامنے لاتا ہوں. کون انسان؟ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم. حیوان کی سطح زندگی, حیوان کی زندگی آپ کو معلوم ہے, کھانا پینا, افزائش سے نسل کرنا اور مر جانا, یہی حیوانی زندگی ہے. کھانے پینے میں اخبار یا والیوم کا کوئی تصور نہیں ہوگا. جہاں سن ہے اور پھر جو چارہ ڈالے, جو جیوا اس کو وہ کام لیتا تھا, اس کو تو اپنے چارے سے غرض ہوتی. حیوانی سطح زندگی کے اندر شرف انسانیت نہیں ہوتا, اقدار یا والیوز نہیں ہوتی. پھر نہ سمجھا دوں دو لفظوں میں, بال جب نکلتا ہے اپنے یہاں گاؤں سے تو جو سامنے کھیت آتا ہے وہ اسی میں مار دیتا ہے, اسی میں کھانا شروع کر دیتا ہے. اس میں یہ تمیز نہیں ہوتی کہ یہ میرے مالک کا کھیت ہے یا کسی غیر کا ہے, جائز ہے اس میں سے کھانا یا ناجائز ہے, حلال ہے یا حرام ہے, یہ اس کی تمیز نہیں ہوتی. یہ حیوانی سطح زندگی ہے. انسان کی زندگی کی سطح جو ہے اس میں ویلیو ہوتی ہے, جائز اور ناجائز, حرام اور حلال کی تفریق ہوتی ہے, اس کو ویلیو کہتے ہیں. یہ انسانی سطح کی چیز ہے, حیوانی سطح کی نہیں. حیوانی سطح میں کھانا نہیں ہے, جیسے ملے جیسے ملے جس طریقے سے, اور گائے سے نسل کرنا جس طرح سے بھی ہو, اس کے بعد مر جانا. قرآن کہتا ہے جو ہے سطح زندگی ان انسانوں کی جو حیوانی زندگی بسر کرتی ہے اور جہنم میں گزرتی ہے. تو جی 45/12 47/12. تو ایک تو بتایا قرآن نے کہ جو اقدار
کی پابندی نہیں کرتے، اس کا احساس نہیں رکھتے، ویلیوز ان کے نزدیک کچھ نہیں ہوتی، وہ حیوانی سطح کی زندگی ہوتی، حیوان ہو۔ دوسرا بتایا اس نے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ وہ انسان آنکھیں رکھتے ہیں، دیکھنے کا کام نہیں لیتے، کان رکھتے ہیں، ان سے سننے کا کام نہیں ہے، دل و دماغ رکھتے ہیں، سمجھنے سوچنے کا کام نہیں ہے، یہ حیوان ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں۔ یہ دو چیزیں آ گئی، ایک تو وہ انسان کے جو سمجھ سوچ سماعت بصارت غور فکر شعور عقل تدبر تفکر ان سے کام نہ لے، حیوانی سطح، اور دوسرے وہ کہ جس کے سامنے ویلیو یا اقدار نہ ہو، مال کھانا پینا ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی قوم اس سطح کی اوپر آتی ہے تو جس طرح سے پھر کوئی انسان جو ان سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، زیادہ قوت رکھتا ہے، زیادہ نیند رکھتا ہے، جس طرح سے وہ گھروں کے ساتھ کرتا ہے، بالوں کے ساتھ کرتا ہے، گایوں کے ساتھ کرتا ہے، وہ پھر ان انسانوں کے ساتھ بھی کچھ کرتا ہے۔ انسانیت کی سطح کے اوپر تو اس نے کہا ہے کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے۔ 3/78 مشہور ہے کہ کئی دفعہ سامنے آتی ہے، 3/78 ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے، وہ قوانین سازی کے اختیار کیوں نہ رکھے، وہ ایگزیکٹو کے اختیارات کیوں نہ رکھے، وہ نبی بھی کیوں نہ ہو جائے کہ وہ کسی دوسرے انسان سے کہو کہ تم لوگ معصوم بن جائے، کسی کو حق حاصل نہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہر انسانی بچہ انسان ہونے کی وجہ سے یکساں عزت تکریم ہے، یہ ہے مقام انسانی۔ کوئی انسان دوسرے انسان کو اپنا معصوم بنا ہی نہیں سکتا اگر وہ انسان ہے تو، لیکن جب وہ انسانی سطح سے نیچے اتر کے حیوانی سطح پہ آیا جائے تو انسان جو کچھ حیوان سے کرتا ہے، زیادہ قوت والے انسان ان سے نہیں کچھ کریں گے۔ قرآن نے بتا دی اس سطح کے اوپر اترنے والوں کی ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کوئی بنی اسرائیل کی داستان میں بڑے غور سے عزیزان من یہ مقامات سننے کے ہیں، معلوم نہیں پھر اتفاق ہو یا نہ ہو ان کے دہرانے کا۔ کہا جب وہ حیوانی سطح کے اوپر اتر گئی قوم، ویلیوز اقدار کوئی نہ رہے، شرف انسانیت ان کے اندر نہ رہا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ اللَّهِ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ جب وہ اس سطح کے اوپر اتر گئی تو ایسے انسان جن کی کوالیفیکیشن اس سے زیادہ کچھ نہیں تھی کہ ان کے پاس سامان حرب و گرم زیادہ تھا، قوت زیادہ تھی، جنگجو تھی وہ زیادہ ان سے، وہ آ گئے اور وہ ان کے اوپر چڑھ گئے، اور پھر وہ ان کے گھر گھر میں گھس کے انہوں نے اتنا ان کو عذاب دیا جو جہنم کا عذاب ہوتا، جو انسان حیوانوں کے ساتھ بھی وہ کچھ نہیں کرتا جو ان انسانوں کے ساتھ انہوں نے کیا۔ ریفرنس ہے 17/5 اولی بات شدید، یعنی کیا بات ہے قرآن سے کہنے، یعنی کسی اور بات میں وہ ان سے زیادہ اونچے نہیں تھے، وہ خود انسانیت کی سطح پہ ہوتے تو یہ لاکھ حیوان کی سطح پہ چلے گئے تھے، وہ ان کے ساتھ یہ کچھ نہ کرتے۔ ان کی کوالیفیکیشن اتنی تھی کہ ان کے پاس قوت بڑی تھی، سامان بڑا تھا، ہر وہ گھر کا سامان، وہی بات نہیں شدید ان قرآن کہتا ہے، لڑائی میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بقوت دین کے طرف۔ دوسرے مقام پہ
قوم عاد کے متعلق 11/59 قوم عاد کی تباہی کے متعلق کیا رکھیے قرآن کریم یہ قومیں جو تباہ ہوئی ہے نا وہ بتاتا یہ ہے کہ یہ حیوانی سطح کے اوپر اتر ہوئی. پھر کیا ہوا وَتِلْكَ عَادٌ کیا بات ہے تلک عاد ان کے بستیوں کے اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات کے سرانے کھڑے ہو کے جا کے بات کرتا ہے نا قرآن یوں کرتا ہے یہ ہے وہ عاد اتنی بڑی شان و شوکت کے مالک جو کبھی تھے. کیا ہوا جہدوا بآیات ربہم وعصوا رسلہ اقدار خدا بندی ابھر چکی برس خدا کے رسولوں نے آ کر ان کو صحیح راستہ انسانیت کا دکھانا چاہا ان کی مخالفت کی نہیں. تو اس کے بعد پھر ہوا کیا وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ اللہ جبار جبر اور قہر کے لوگ مالک جو تھے پھر یہ ان کے احکام کے فرما بردار ہیں. جس طرح انہوں نے کہا اس طرح چلنا چاہیے. یہاں بات ضرور وہاں کہا تھا کہیں کوئی نہیں تھی کچھ اور زیادہ تھی. یہاں بھی کہا ہے جبار عنید جبر کرنے والا سرکش انسان کوئی قاعدہ قانون جو ملحوظ نہ رکھتے جو کچھ وہ کہیں وہی ان کا قاعدہ قانون بنے ان کے تابع فرمان جو ہو گئے یہ کچھ ہوتا ہے وہ ابھی انسان حیوانات کی سطح سے اوپر آتا ہے. یوں ہی انسان کی قابو نہیں آتا. یہ انسان وہ کہتا ہے یہ انسان رہتے ہی نہیں. وہ انہیں معصوم بنا دیتے معصومیت سے جسے میں نے کہا ہے یعنی وہ دوسری جگہ قرآن نے یہ لفظ مملوک استعمال کیا یہاں مالک کہا ہے مملوک ملک جس کے اوپر آ جائے اور وہاں واضح کر دیا کہ یہ مملوک جو ہے جس سے کوئی دوسرا مالک جس کا وہ ہو جائے. تفصیل کر دی اسی کے مملوک ہے کیا کیسی صورت اس کی ہوتی. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. عبد بھی پہلے کہا غلامی ہو جاتا مملوک کا یہ ہے لفظ جو میں نے کہا تھا مملوک کون ہو جاتا ہے وہ کہ جو کسی چیز کا اختیار ہی نہیں رکھتا. واہ واہ حیوانات خود کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے. وہ جو ان کا مالک ہوتا ہے وہ ان کے مقاصد کا بروکار لانے کا ذریعہ بنتے انسٹرومنٹل ہو جاتے ہیں. وہ ان کا کوئی اپنا مقصد نہیں ہوتا اپنا اختیار نہیں ہوتا. صبح اٹھو اس نے گھوڑے کو ٹانگوں میں جوت لیا اختیار مالک کا ہے یہ مملوک ہے کوئی اختیار نہیں جوت لیا. اس کا جی چاہا تو اس کو وہ مال روڈ کی طرف لے گئے اس کا جی چاہا اس کو گلدر کی طرف لے گئے. یہ اس گھوڑے کی اختیاری میں نہیں ہوتی. پیڑ جائے کہ نہیں صاحب آج تو گلدر جائیں گے مالوں کی طرف تو نہیں آئیں گے وہ بات ہی نہیں وہ کہہ نہیں سکتے. وہ کہتا ہے جس کے ہاتھ میں اس کی لگام وہ کہتا ہے جس کے ہاتھ میں انبر ہے جس کے ہاتھ میں چابک ہے جس کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا ہے. کیونکہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ذللناہا اس کے اندر دونوں چیزیں ہوتی وہ گدھا جس کو بوجھ بھی لادا ہوا ہو اور پھر پیچھے سے اس کو چابک کی پڑ رہی وہ صاحب اختیار ہوتا ہے. یہ صاحب اختیار میں ہوتا ہے مملوک کے معنی ہے جس کا اختیار میں رہے. تو قومیں جب حیوانات کی سطح کے اوپر اتر آتی ہیں انعام کی سطح پہ اتر آتی ہیں تو جو کچھ پھر ہر وہ شخص جس کے ہاتھ میں کچھ قیمت ہوتی ہے جو کچھ وہ حیوانات کے ساتھ کرتا ہے وہ پھر ان انسانوں کے ساتھ یہی کچھ کرتا ہے. تو جیسا میں نے ابھی عرض کیا وہ
بیسوان کے گھوڑے کا، تانگے کے گھوڑے کا اپنا مقصد کوئی نہیں ہوتا، اختیار بھی نہیں ہوتا کہ جی چاہے جاؤ جی چاہے نہ چلے، صبح نہ چل تو ذرا دیکھے تو صحیح، پھر آپ جانتے کیا ہوتا ہے اس کا حشر، اس کی مرضی کے مطابق نہ چلنے والے، اور اس کا اپنا مقصد نہیں ہوتا کوئی۔ وہ صاحب اختیار جو ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنا مقصد آپ متعین کرے۔ تو ہم یاد رکھیے، دوسرے کے مقصد کے بروئے کار لانے کا اگر ذریعہ بنتا ہے تو وہ صاحب اختیار نہیں ہے، یہ شاہ ہو گیا، چیز ہو گیا، یہ حیوان ہو گیا، یہ مواشی ہو گیا، یہ انسان نہیں رہا۔ انسان صاحب اختیار کے معنی یہ ہیں کہ یہ خود اپنا مقصد رکھتا ہے۔ کیا بات کہا گیا، ہزار گنا فراغ و ہزار گنا فروغ، ہزار گنا فراغ و ہزار گنا فروغ، یہ ایک بات کے آدم ہے صاحب مقصود، اپنا مقصد آپ متعین کرتا ہے تو انسان کو اڑانے کا حق رکھتا ہے، اس کے مقاصد کو اور متعین کرتا ہے تو حیوان کی فتح کیوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ انسان نہیں ہے، ٹانگے کا گھوڑا، کسان کا بیل، کمہار کا گدھا، انسان نہیں ہے۔ انسان اپنا مقصد آپ رکھتا ہے۔ تعاون اور بات ہوتی ہے، تعاون جو ہے وہ تو خود عربی جاننے والے گرامر جانتے ہیں، یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ تو معاشرے کی ضروری چیز ہے۔ مرضی بیمار ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ اس کی بیماری مدد کرتا ہے، ڈاکٹروں نے کپڑے سلانے ہوتے ہیں وہ درزی کے پاس آتا ہے، یعنی یہ تعاون ہے باہمی۔ قرآن نے انسانوں کی زندگی میں باہمی تعاون کہا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ کسی ایک انسان کے مقاصد کو دوسرے انسان پورا کرے جس میں ان کا اپنا کوئی وعدہ نہیں، اپنا اختیار کوئی نہ ہو، اپنا مقصد کوئی نہ ہو، وہ اس کو اپنے مقاصد کو پورا کراتا چلا دے۔ یہ جو چیز قرآن نے کہی کہ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، یہ انسان حیوانات کے اوپر ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ یہ ان کے اوپر صاحب اختیار بنے۔ اب میں نے کہا نا کہ مالک کا ترجمہ یہ کرے تو بات صاف ہو جائے گی، صاحب اختیار یہ ہو، ان کو اختیار طلب ہو جائے، ان کی سو نہ رہے کسی میٹر میں، ان کا پرپز اپنا نہ رہے، پرپز اس کا ہو حملہ مات، اور اس کے ساتھ پھر وَذَلَّلْنَاهَا، اور پھر وہ ان کو ذلیل بھی کرے، کام بھی لے اور ذلیل بھی کرے، یقین جو ہوں سواری کرے ان کی مشاورت دے، وہ تو دودھ ہی پیتے ہیں، خون نچوڑ نچوڑ کے پی جائے، یہ مناسب اور مختلف قسم کے اپنی منفعت کے کام ان سے کراتا چلا جائے، یا تو لون بھی کھا بھی جائے ان کو، کچھ نہ چھوڑے۔ حیوانی سطح کے اوپر انسانوں کو جب سمجھے تو وہاں کیفیت یہ ہوتی ہے۔ اور عزیزان مان، یہی ہے وہ چیز جسے قرآن نے انسانوں کے اوپر اگر کوئی مالک بتایا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ انسان تو ان کو کہتا نہیں، ان کو تو حیوان ہی کہتا ہے۔ مالک کا لفظ اگر ان کو لیے آیا ہے، جہنم کے دروغوں کا نام مالک، 43/77 جہاں دروازے کی اوپر مالک کھڑا ہو کہ اختیار اس کے ہاتھ میں ہو، ان کے کسی اختیار میں نہ ہو، قرآن اس سے جہنم کہتا ہے۔ 43/75 جہنم کے اندر وہ کہتا ہے کہ اختلانا اتنا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ۔ جہنم کی زندگی میں نے کہا تھا نا، قرآن کہتا ہے کہ اس میں نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی، چاروں طرف سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مریں گے بھی نہیں۔ یہاں کہا ہے کہ وہ یا مالک، یہاں آیا ہے لفظ جہنم کے دروغے کا، وہ جہنم کے دروغے سے کہیں گے کہ ہے مالک،
خدا سے کہو کہ ہمارا خاتمہ نہیں کر دے کسی طرح اس آزادی مسلسل پر تو ہم کیوں جائیں کہے گا کہ نہیں پہلا انہیں تم بات یہ تو عمر بھر کی قید ہے تو مالک کا لفظ آیا ہے انسانوں کے لیے جہنم میں آیا ہے اور دوسری طرف کے لیے مالک انسانوں کے لیے اگلا نے من بڑے غور سے ان چیزوں کو سنتے جائیے اور لکھتے چلے جائیے بڑے کام آئیں گے آپ کے لیے چیزیں بھی میں نے کہا ہے کہ سارے قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کے لیے مالک کا لفظ اس کے لیے آئے میں نے کہا ہے نا کہ وہ تو واضح قوانین ایگزیکٹو آفیسر نبی تک کے لیے بھی یہ حکم نہیں دیتا کہ اس کو حق حاصل نہیں ہے تو میں جو پورا لندا سے پورا عبادت نہیں دیتی بالکل نہیں انسانوں کے لیے سوال ہی نہیں کسی تیسرے انسان کا مالک ہوگا نا ان کا اختیار فرق کرنے والا مالک کون ہے سارا قرآن پوری تعلیم دینے کے بعد تربیت دینے کے بعد آخری آئے اللہ برب الناس ملک الناس انسانوں کے اوپر حق اختیار جو اختیار جو ہے صرف خدا کا ہوتا ہے یہاں ناسین پر آیا ہے ملک اللہ اور فرمایا آپ نے کتنی عظیم چیز ہے جو قرآن کہیں گے تو اگر انسانوں پر انسانوں کا اختیار چلتا ہے اس کی قوت چلتی ہے وہ اس کی ملکیت ہو جاتی ہے تو وہ ان انسانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کے لیے سے ہماری زندگی سطح انسانیت بھی نہیں ہے حیوانیت کی زندگی قرآن نے کہا تھا نا باطنا ہے چیزیں مکمل ہو جاتے ہیں آ کے کسی کے لوگ آگے اگر سامنے انسان رکھتے ہیں تو انسان کے مقابلے نہیں دیتے ان کے چہرے جو پرانا صورت ہے تو شامت اعمال ماں صورت نادر گرفت بہت اچھا چہرہ ہے وہ نادر نے جو تباہی مچائی تھی تو اس کے لیے یہ کہا تھا کہ وہ کہیں باہر سے نہیں آیا تھا ہمارے اپنے اعمال کی جو شامت تھی اس نے نادر کی شکل اختیار کر لی کون نے خود ہی جب اپنے آپ کو اس سطح پہ لے آئے ذلل نہ آ جاؤ قرآن نے کہا ہے خود ہی ملت کی زندگی کرتے میں نے کہا ہے نا بنی اسرائیل کے متعلق کہا تو پھر اس قسم کے وہ جبار اور امین اور پوری بات شدید ان کے اوپر متعلق ہو تو جنت نہیں کیا تھا ضرورت علیہم ذلت کو ذلت تجلیل انسانیت طرف انسانیت کو معروف اور طرف انسانیت کیا ہے اختیار انسانیت خدا کی مقرر کی ہوئی حدود کے اندر جو اس نے اختیار دیا ہے وہ اختیاریوں کے ملک الناس ہے وہ انسانوں پر اختیار اور ملکیت کا حق صرف خدا کو حاصل ہے اور میں نے جیسا کہا ہے سارا قرآن جو ہے اس میں دین تعلیم دینے کے بعد ایک ہی چیز ہو سکتا ہے کہ الہ الناس بھی وہی ہے لیکن وہ اس کو حق اس لیے حاصل ہے کہ رب الناس ہے وہ ان کا خون نہیں پوچھتا ان کا گوشت نہیں کھاتا ان کی کھاد نہیں پھینکتا رب الناس ہے وہ ربوبیت کرتا ہے ان کی اور ربوبیت کے اعتبار سے پھر اس کا حق ہے کہ ملک الناس ہے الہ الناس صاحب اقتدار بھی ہے اختیار اور ارادہ بھی اسی کرتے ہیں اس سے ربوبیت نہیں کرتا لیکن جیسا میں نے عرض کیا الناس کا متعلق جو ملک ہے یا ملکیت ہے وہ تو جیسا میں نے کہا جا تو یہ معصوم قوموں کے اوپر دوسرے قسم کے انسان آ جاتے ہیں اور وہ دوسری قسم کے انسان بھی چلی کے بس وہ بھی حیوانی سطح کے اوپر ہوتے ہیں ایسے سمجھیے جیسے جنگل کے اندر ہرن ہوتے ہیں اور بھیڑیا اور شیر بھی ہوتے تو ہوتے نا دونوں ہی حیوانی سطح کے ہیں بات تو صرف یہ ہے کوئی انسان تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ دوسرے انسان کو ذلیل کرے اگلی جانے مان یاد ہوگا میں نے سنا کرتا ہوں یہ حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو گورنر تھے مصر کے ساتھ صاحب آپ بڑے قابل بڑے دین
یہ بیان ہے بڑے بلند پایا. ایک ذمہ یہودی کو کسی نے پوچھے میں آ کے کہہ دیا حضرت اللہ خدا تجھے ذلیل کرے، یہ کہہ دیا نہیں. اور اس کے بعد جب سوچا سیدھے معنی خلافت میں آ گئے اور استعفیٰ داخل کر دیا اور اس نے یہ لکھ دیا کہ میں نے ایک انسان کی تذلیل کی ہے، میں اس کا حق نہیں رکھتا ہوں کہ کسی منصب کے اوپر نہ چلا جاؤں، میں تو شرط انسانیت سے گر گیا. پورا سمجھایا کہ بات یوں کہ تجلدی کی نکل کی زبان سے تم اس کے نادم بھی کہنے کا سوال یہ نہیں. کوئی اگر جرم کرتا تو اس کی معافی مل سکتی تھی. کسی انسان کے متعلق یہ کہنا کہ تم ذلیل ہو جو خدا تمہیں ذلیل کرے، اس کی معافی نہیں مل سکتی. اور میرے جیسا ذلیل انسان جو ہے جو انسانیت کی چھوٹا تو نہیں ہے، تم گورنر کہتے ہو. میں تو اپنے آپ کو تمہاری رعایت کے برابر نہیں سمجھ سکتا. گورنر نہیں ہے اللہ اکبر. یہ انسان اگر ہوں تو وہ پھر ان کو عوام سمجھیں گے. وہ بھی اسی لیے قرآن نے کہا انہیں بات ان کے بیچ میں اتنی بات ان کے اندر کہ یہ ہورن سے وہ بھولیں گے. وہ تو کہا ہے جبارن اور امیر نے ان کو جو کہا ہے یہ انسانیت ہے. یہ جبار کا لفظ جو اس قسم کے انسانوں کے لیے ہے، میں دوسری دفعہ دوسری جگہ کہوں تو ہم نے توڑنے والے وہ کہتے ہیں ہندوستان کا سن والا بھی نہیں کہنا میں پنجابی. تو وہ ادھر بھی اگر انسان ہو تو وہ پھر دوسرے انسانوں سے وہ جب میں نے کہا نا تو وہ مردوں کو پہلے زندہ کرتی ہے. یہ انسان جو ہوتے ہیں حیوانات کی سطح سے اٹھا کے انسانی سطح پہ لاتے ہیں. وہ ان کو بڑا نہیں کرتے. بڑا فرعون کرتا ہے وہ بنا ہوں وہ کہتا ہے وہ ان کو ذبح نہیں کرتے، انسانوں کی سطح میں لاتے ہیں، بلند کرتے ہیں ان کی زندگی کی سطح کو. جب وہ زندہ ہوتے ہیں انسان ہو جاتے ہیں وہاں پھر قرآن کی شمع ان کے ہاتھ میں کہتے ہیں یمشی کے لیے جنات اب جاؤ تم انسانی کی راستوں کو روشن کرو اس قرآن سے. اس سطح کی ان کو قرآن دیتا ہے، ان کے ہاتھ میں قرآن. تو یہ والے مان دیکھا میری بات آخری ایک چیز اور مالک یوم الدین کتنی بار ہم اس کو دہراتے ہیں، کتنی بار دہراتے ہیں مالک یوم الدین. اب دین کا اب ترجمہ ہمارے ہاں یا اوقاف یہ ہو گیا ہے نظام مملکت. اتفاق سے آج کل نظام مملکت کے متعلق بڑی باتیں بھی چلی ہوئی ہیں اخبارات میں کہ اسلامی مملکت کا نظام کیا ہوگا. سمجھ لیا میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بات میں ہو گیا رہا پارلیمنٹری نظام ہوگا یا پریزیڈینشل سسٹم اس کے اندر ہوگا. غلام قوم کی فکر جو ہے وہ بھی غلام ہوتی ہے. یہ دو ہی نظام چونکہ ہے نا، ایک انگلینڈ میں ہے ایک برطانیہ کا ہے ایک امریکہ کا ہے. باہر وہ چلتی ہے تو ان دونوں کی ضرورت چلتی ہے. یعنی کوئی برا نظام بھی لوگ میں نہیں آتا ہے بختوں میں برائی صحیح تو لیا تو ہو سمجھتا ہوں. ناقص نظام ہی کہو، مستعار تو نہ لو، تقلید والا تو نہ کرو. بات ہی اس میں ہوتی ہے پارلیمنٹری ایسا ہے یا دارتی ایسا ہے. غلاموں کی جمہوریت ہے نظام مان سوچ ہی نہیں سکتے. تو افکار و تازہ تو آ ہی نہیں سکتے. لیکن بہرحال بات چلتی ہے ہماری تین فائل میں گھوم رہی ہوتی ہے نا. الیکشن کا طریقہ کیا ہوگا، ووٹنگ کا حق کس کو ہوگا، کوالیفیکیشن کس کی ہوگا، جو اسلام اسلامی اور غیر اسلامی کا یہ چاہتے. اب دین میں نے کہا اس کا درجہ نظام ہو گیا، بڑا صحیح ہوا وہ ترجمہ. اب دین مالک یوم الدین بات سمجھ میں آ گئی. نظام خداوندی کا وہ دور ہوگا اس میں انسانوں کے اوپر صاحب اختیار انسان نہیں تو ہوگا، صرف خدا ہوگا. اب یہاں یہ بات جو تھی مختصر کہی گئی، دوسری جگہ اس کی تفصیل پر بھی قرآن میں خود وضاحت پر بھی بڑا اہم مقام ہے. عزیزان من 82/80 82/18 کہا محاورہ بنا یوم الدین. بڑا انداز
روز کہتے ہو تم ہر رکعت میں ہر الحمد شریف کے اندر کہتے ہو مالک یوم الدین مالک. کیا ہے یوم الدین؟ بتاؤ کون؟ تمہیں کون بتائے گا خدا کے سوا کہ یوم الدین کیا ہے؟ تمہیں کون بتائے گا اس کو سوا کہ نظام خداوندی نظام اسلامی مملکت کیا ہے؟ وہ بتائے گا. سنو کیا بتا سننا نہ برا کم آ جائے اتنا اہم ہے کہ پھر پہاڑی پریوار نہیں بتا سکے گا. پھر ہم بتائیں گے کہ وہ نظام جو ہے جسے تم نظام خداوندی کہتے ہو اس کی خصوصیت کیا ہوگی؟ کسے کہہ سکتے ہو؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. جس دور میں کسی انسان کا دوسرے انسان کو کوئی اختیار نہیں ہوگا، سارے اختیارات خدا کے ہوں گے. یوم الدین نظام مملکت اسلامیہ. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. بات کرنے والوں کو کہو کہ خدا کے لیے اس خدا سے تو پوچھ لو کہ تمہارا نظام جو ہے اس کی خصوصیت کبریٰ اس کی انفرادیت کیا ہے. یہ ہے اس کی انفرادیت. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. عزیزا نمان زیادہ کچھ کہنے کی ہمت بھی نہیں رہی. ایک اعلان بڑا ضروری. ہم سورہ یاسین کی آیت 73 تک آ گئے ہیں. 74 سے آئندہ لیں گے تو 15 اگست کو اگلا درس. اس دوران میں عید بھی آ جائے گی. آپ احباب کو ایک بھی جشن نزول قرآن یہ عید ہے اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس قرآن ذوق میں مزید ترقی عطا فرمائے. میں جو کچھ کہتا ہوں اپنی بصیرت کے مطابق قرآن کو سمجھاتا ہوں اور کہتے وقت صرف ایک اللہ ہوتا جس کا خوف میرے اندر ہوتا ہے. کوئی نہ کسی کی رعایت ہوتی ہے نہ کسی کی مخالفت ہوتی ہے. میں کہیں غلطی کر جاتا ہوں تو میری بصیرت کی غلطی، میرے سمجھنے کی غلطی ہوتی ہے. آپ احباب کبھی دیکھیں کہ اس میں میں غلطی کر گیا ہوں میرے میں اللہ تعالیٰ یہ کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے اذان میں برکت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.